بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہ بن سبہ، جس کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یمن کا گورنر مقرر کیا تھا، وہ ہر سال موسم حج میں لوگوں کو بڑی شان و شوکت سے حج کی تیاری کرتے دیکھتا اور بڑا حیران ہوتا کہ یہ لوگ ہر سال اس شان و شوکت سے کدھر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے خاص مشیر سے پوچھا کہ یہ لوگ ہر سال بڑی ٹھاٹ باٹ سے کدھر جاتے ہیں، تو مشیر نے بتایا کہ سرکار، یہ لوگ ہر سال مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ابرہ نے کہا کہ وہ بیت اللہ کس کا بنا ہوا ہے اور کس نے کس کے حکم سے بنایا ہے؟ مشیر نے کہا کہ حضور، بظاہر تو وہ عمارت پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی عظمت اور شان کے قصیدے عرش والے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی تعمیر کا حکم دینے والا اللہ رب العزت ہے، اس کی تعمیر کرنے والا اللہ کا خلیل ہے، اس کی مزدوری کرنے والا ذبیح اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال لوگ دنیا کے کونے کونے سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے آتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں اور اپنی مشکلیں اور حاجتیں خالق کائنات کے حضور پیش کرتے ہیں، اور رب العزت ان کی فریاد کو پوری بھی فرماتا ہے۔ ابرہ نے سوچا، کیوں نہ میں بھی اسی طرز کی ایک عالی شان عمارت بنواؤں تاکہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر یہاں آئیں۔ اسی مقصد کے لیے ابرہ نے اپنے وزراء اور سفراء سے مشورہ کر کے ایک ایسا کلیسا بنانے کا پروگرام بنایا جس کی نظیر پوری دنیا میں نہ ہوتی، کہ لوگ کعبہ شریف کو چھوڑ کر ہمارے اس کلیسا میں آ کر عبادت کریں۔ چنانچہ ابرہ نے اپنے علاقے کے مانے ہوئے ماہر تعمیرات کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو حکم دیا کہ یہاں ایک ایسی عالی شان سونے، چاندی اور جواہرات سے مزین عمارت بنائیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو جائیں۔ ماہرین تعمیرات نے کہا، سرکار، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی پوری کاریگری اس عمارت پر صرف کر دیں گے اور اس کو 4 چاند لگا دیں گے۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ قیمتی پتھر اور لال و جوہرات، سونا، چاندی کی اینٹیں، غرض یہ کہ جتنا بھی حسین و جمیل مٹیریل تھا وہ اس گرجا گھر کی تعمیر پر صرف ہوا۔ جب وہ بت خانہ تیار ہو گیا، اس کے ارد گرد طرح طرح کے خوبصورت درخت اور پودے لگوائے گئے۔ وہ کلیسا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی۔ سب کچھ ہوا، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس کی تعمیر میں خلیل جیسا مستری نہ تھا، ذبیح جیسا مزدور نہ تھا، رب جلیل جیسا حاکم نہ تھا۔ سب کچھ تھا، خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں شامل حال نہ تھیں، جنتی پتھر حجر اسود نہ تھا۔ اللہ عز و جل کا یہ پیغام کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا امن والا ہو گیا شامل نہ تھا۔ بہرحال جب وہ کلیسا تیار ہو گیا، اس کی 4 دیواری پر قیمتی پردے لٹکائے گئے، اس کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر کیے گئے۔ اس گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قد آور تصویر رکھی گئی، اور پھر پورے علاقے میں لوگوں کو اس کی طرف آنے کی اور یہاں آ کر خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنے کی، صفا و مروہ پر سعی کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ پھر ابرہ نے ایک قاصد کے ذریعے حبشہ کے بادشاہی نجاشی کو پیغام بھیجا کہ حضور، میں نے آپ کے نام کی شہرت کی خاطر ایک خوبصورت اور بے نظیر کنیسہ تیار کروایا ہے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آئندہ سال تمام دنیا کے لوگ مکہ کے بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر اس کنیسہ کا حج اور طواف کیا کریں تاکہ دین مسیح کو بھی تقویت ملے اور آمدنی کے ذرائع بھی بن جائیں، اور آپ کا نام بھی پوری دنیا میں روشن ہو جائے۔ اس کنیسہ کی تعمیر اور عبادت کرنے کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ عبادت کرنے کی غرض سے اس کی طرف آنے لگے، بعض تماش بین صرف اس کی خوبصورت آرائش اور زینت دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور بعض گورنر ابرہ کے مقرر کردہ لوگ اس کا طواف کرنے لگے۔ جب یہ خبر مکہ شریف پہنچی تو مکہ والوں کو بڑا دکھ پہنچا اور انہیں بڑا ہی غصہ آیا، اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا کہ اس بدبخت ابرہ نے یہ کیا کیا۔ مکہ شریف میں ایک قبیلہ بنی کنانہ آباد تھا۔ اس کا ایک فرد جس کا نام زہیر بن بدر
کنانی تھا، اس نے جب یہ خبر سنی، اس نے کعبہ شریف کے پردوں کو پکڑ کر قسم کھائی کہ اے رب کائنات، مجھے تیرے گھر کے ان نوری پردوں کی قسم، میں جب تک یمن میں جا کر عیسائیوں کے گرجے میں پخانہ کر کے اس کو ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ زہیر بن بدر کنانی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچا اور اپنے دل کا حال بیان فرمایا، اور ساتھ ہی کہا کہ سرکار مجھے اجازت بھی فرما دیں اور میری کامیابی کی دعا بھی فرما دیں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب لوٹوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت فرمائی اور دعائے خیر بھی فرمائی۔ زہیر بن بدر چل پڑا، سیدھا یمن میں اس مقام پر پہنچا جہاں عیسائیوں کا وہ کلیسا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ایسی عبادت شروع کی کہ وہاں کے نگران و محافظ حیران رہ گئے کہ یہ آدمی بڑا ہمارے گرجے کا شدائی ہے، اس کو ہمارا یہ کلیسا بڑا پسند آیا ہے۔ محافظوں نے جب اس کی عبادت کو دیکھا تو اس سے کہا کہ میاں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام زہیر ہے، مجھے یہاں عبادت کر کے بڑا لطف آیا، کاش میں یہاں کا محافظ ہوتا تو دن رات عبادت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی تیری تمنا ہے تو ٹھیک ہے، تو آج سے اس کے محافظوں میں شامل ہے، جی بھر کے حفاظت کر اور ساتھ ہی عبادت بھی کر۔ زہیر بن بدر چند دن تک خوب ان کو چکر دیتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کا مجھ پر بھرپور اعتماد ہو گیا ہے تو ایک رات اس نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب رات کا ٹائم ہوا تو محافظ آئے تاکہ گرجے کو تالے لگائیں، تو زہیر بن بدر نے کہا کہ محافظ بھائیو، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اس عبادت خانے میں ساری رات کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دوں۔ محافظوں نے کہا یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے خوب خوشبوئیں اور عطر سے زہیر کے لیے کلیسے کو معطر کر دیا اور خود اپنے اپنے ٹھکانے پر جا کر سو گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو زہیر نے کلیسے میں جگہ جگہ پخانہ کیا اور ان کے سارے کلیسے کی دیواریں غلاظت سے لیپ دیں اور خود بھاگ کر مکہ آ گیا۔ جب صبح کا ٹائم ہوا، مخالفین جب گرجے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گرجے میں بجائے خوشبو کے بدبو آ رہی ہے۔ جب اندر داخل ہوئے تو سارا کلیسا گندگی سے بھرا پڑا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ مکہ شریف کا جوان ہمارے گرجے گھر کو خراب کر کے بدلہ لے کر چلا گیا ہے۔ انہوں نے فوراً یہ خبر ابرہہ کو بتائی۔ اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک وہ اپنے خانے کے بدلے کعبہ شریف کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائے گا، چین سے نہیں بیٹھے گا۔ عربیوں کی یہ طاقت کہ وہ ہمارے گرجے کی توہین کریں۔ ابرہہ نے حبشیہ کے بادشاہ نجاشی کو قاصد کے ذریعے تمام حالات سے لکھ کر روانہ کیا۔ حبشی بادشاہ کو بھی بڑا غصہ آیا اور اس نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے کلیسا کی عزت و عظمت کی خاطر جو بھی قدم اٹھاؤ گے، میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ جتنی چاہو فوج اور سامان لو، اور اگر مزید امداد کی ضرورت ہو تو میری طرف پیغام بھیجو، میں فوراً روانہ کر دوں گا۔